بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، خطرناک دھمکیوں کا ایک سلسلہ چل نکلا ہے۔ سہیل آفریدی نے نظام کے اوپر، ایوانوں کے اوپر زلزلہ طاری کر دیا ہے۔ مسلسل ایک کے بعد ایک وار کی جا رہے ہیں۔ نظام واقعی بوکھلا چکا ہے۔ مریم نواز کو جان کا خوف ہے، ڈر کیا ہے، بہت کچھ بدلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مریم نواز کے بارے میں دعاؤں کا بھی سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ مارچ کا خوف بھی گھیرے جا رہا ہے، مرید کے سے برا حال کر دیں گے، یہ پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر بہت ساری اپڈیٹس ہیں جن پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیے گا، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا، کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے مریم نواز کے حق میں دعائیں کی جائیں۔ عظمہ بخاری کا ایک بیان ہے، گو کہ یہ بیان بہت سمپل سا ہے لیکن اس سے اگلا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عظمہ بخاری کی مریم نواز کے لیے دعا کی اپیل۔ یہ دعا کی اپیل کیوں کرائی جا رہی ہے؟ آپ کارڈ لے کر گھروں کو جائیں گے، آپ صرف اتنا کر دیجئے کہ میڈم چیف منسٹر کی زندگی اور صحت کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ ناظرین، مریم نواز کی صحت اور زندگی کے لیے اب دعائیں کی جانے لگی ہیں۔ مریم نواز کی سیکیورٹی کی اسکریننگ بھی ہو رہی ہے، سیکیورٹی کے اوپر نظر بھی رکھی جا رہی ہے۔ کیا کوئی خوف ہے اس وجہ سے دعائیں کرائی جا رہی ہیں؟ نارمل دعائیں ہیں، کس وجہ سے دعائیں کرائی جا رہی ہیں؟ دوسری جانب مریم نواز کو بڑے بڑے اداروں کے اوپر سے بھی اعتماد اٹھنے لگ گیا ہے۔ مریم نواز کا اعتبار ایف آئی اے کے اوپر سے بھی اٹھ گیا ہے۔ عامر متین کا کہنا ہے مبارک ہو، اسلامک جمہوریہ پنجاب بن رہی ہے، وفاق ایف آئی اے نہیں چاہیے بلکہ اپنی سائبر کرائم فورس ہوگی۔ مریم نواز اپنی سائبر کرائم فورس بنانے لگی ہیں۔ جس نے بھی ایک تنقیدی ٹویٹ کیا یا ناپسندیدہ یوٹیوب کیا، اسے راتوں رات اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بیان عامر متین کا ہے۔ اپنی جیل ہوگی، اپنی عدالت، پہلے کیا کسر رہ گئی ہے؟ جس کو چاہے پنجاب پولیس چادر اور چار دیواری کو روند کر اٹھا لیتی ہے۔ افسران ترقی اور حکمرانی کو خوش کرنے کے لیے، ہر قانون توڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ناظرین، پہلے جو کچھ ہو رہا ہے آئین اور قانون کے کیا دائرہ کار کے اندر ہو رہا ہے، کیا اختیارات سے تجاوز کیا جا رہا ہے، پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے، کس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، کس طرح کی منمانیاں کی جا رہی ہیں، مخالفین کے اوپر کس طرح سے قہر و غضب ڈائے جا رہے ہیں، سب کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے۔ اب جو ہے اداروں کے اوپر بھی اعتماد نہیں ہے، جان کا بھی شاید خوف کہیں نہ کہیں پر ضرور موجود ہے، کیونکہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ سامنے ہے، دعائیں بھی کرائی جا رہی ہیں، سب کچھ بدلنے کے نظام کے باوجود بھی خوف گھیرے جا رہا ہے۔ جس طرح سے ریاست اپنی طاقت کا استعمال کر رہی ہے، یقیناً پھر ریاست میں اقتدار کی کرسیوں پر، ایوانوں کے اندر اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کو خوف بھی گھیرتے ہیں، خوف لاک بھی ہو جاتے ہیں، اور یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے کیے سے سبق نہیں سیکھنا۔ 76 سال ہو گئے، پاکستان کہاں جا کے کھڑا ہو گیا ہے، ریاست کہاں پہنچ گئی ہے، لیکن اقتدار کے ایوانوں کی کرسیوں پہ بیٹھے لوگ آج بھی اپنے کیے سے سبق نہیں سیکھ رہے۔ ناظرین، پاکستان کی فوج جو ہے غزہ امن فوج میں شامل ہوگی، اس کا اعلان باقاعدہ طور پر خواجہ آصف نے بھی کر دیا ہے۔ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے دفاع کے لیے فورس بھیجنا ہمارے لیے باعث اعزاز ہوگا۔ اس بات کو باعث اعزاز کہا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ ہوں، خواجہ آصف ہوں، باقی لوگ ہوں، ان سب نے اس کو باعث اعزاز کہنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کی اگر خواجہ آصف کی ٹویٹس کو نکالا جائے تو یہ فلسطین کے حق میں رو رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمارے ملک میں کیا کچھ ہے جو فلسطین کے حق میں ہم آواز نہیں اٹھا رہے، دنیا آوازیں اٹھا رہی ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے اس وقت بھی اسرائیل کر رہا ہے، ہر طرف ایک طرف امن معاہدہ کیا جا رہا ہے تو دوسری جانب امن معاہدے کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، فلسطین کے اوپر حملوں کا سلسلہ بھی نہیں رک رہا، ظلم اور بربریت بھی نہیں رک رہی، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے امن فورس کا حصہ بننے کے اوپر اپنے آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے، باعث فخر ہے، بلکہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ باعث سعادت ہے۔ ناظرین، باعث سعادت بھی ہو، باعث فخر بھی اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اس سے فائدہ فلسطین کو ہونا چاہیے۔ کیا اس سے فائدہ فلسطین کو ہوگا یا ان کے اوپر جو ہے ظلم اور بربریت ایسی ہی قائم رہے گی؟ ہونے کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر گفتگو کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، لیکن یہ واقعی کیا اس وقت امن معاہدہ کامیاب جا رہا ہے؟ خود اس پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ جس طرح اسرائیل جو ہے مسلسل غزہ کے اوپر جو ان کے حملے جاری ہیں، وہاں پر اموات بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے، تو اس سے بہت سارے سوالات اٹھ کھڑے ہیں۔ ناظرین، دوسری جانب سہیل آفریدی بھی نظام کے لیے، حکومت کے لیے، اسلام آباد کے لیے بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑا خوف بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست بڑی عجیب ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز طاقت میں ہے، کس طرف جو عوام کا بڑھاؤ جا رہا ہے، اس وقت کس کا فائدہ ہے، اسی کے حساب سے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی وفد کی رات کے مولانا فضل الرحمان کی دعوت پر ان کی رہائش گاہ پر آمد، مولانا فضل الرحمان کی پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کی حامی۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کے ساتھ چلنے کی حامی بھی بھر لی ہے۔ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی پر اتفاق، ان کی نامزدگی پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔ کے پی پر گرینڈ جرگہ بلانے پر بھی اتفاق کر لیا ہے۔
ہر چیز میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، اتفاق کیا ہے، عملاً ساتھ چلتے نہیں چلتے، چونکہ ان کے رنگ بدلنے میں بھی دیر نہیں لگتی، لیکن یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے۔ اور ناظرین کیوں کیا گیا ہے؟ اس وقت سہیل آفریدی کا خوف ہے، سہیل آفریدی کی طاقت ہے، چونکہ عوام یوتھ سہیل آفریدی کے ساتھ ہے، انہوں نے جو بھی کہا اس پر عمل کی جا رہے ہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان نے بھی بھانپ لیا کہ اس وقت جو ہے سہیل آفریدی کا ستارہ عروج پر ہے، اس وقت جو ہے سہیل آفریدی جو بھی کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہاں پر ان کی مخالفت کر کے عوام کی مخالفت لینا پڑے گی اور بہت برا ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے بھی یہاں پر حامی بھر لی ہے۔ نظیر سہیل آفریدی بھی اس نظام کے اوپر مسلسل خوف طاری کیے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب کیا اور وہاں پر بھی بہت ہی جاندار خطاب تھا، بہت ہی دھماکہ خیز خطاب تھا۔ وہاں پر ان کا کہنا ہے کہ جو چپ ہیں آگ ان کے گھر تک پہنچے گی، وہ بھی جھلسیں گے۔ جسٹس وقار سیٹھ، شہید ارشد شریف ہمارے سامنے ہیں۔ عمران ریاض، صابر شاکر اور معید پیرزادہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں کیونکہ وہ ظالم کو ظالم کہہ رہے تھے۔ جو صحافی چپ ہے نمبر ان کا بھی آئے گا۔ سہیل آفریدی نے واضح طور پر پیغام دیا ہے، اور یہ پیغام صرف صحافیوں کے حق میں نہیں ہے بلکہ ہر طبقہ کو، عدالتوں کو، ججز کو بھی پیغامات دیے گئے ہیں، عوام کو بھی دیے گئے ہیں، عوام ایوان کے اقتداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی پیغامات دیے گئے ہیں، سب کو پیغامات دیے ہیں، طاقتوروں کو مسلسل پیغامات دی جا رہے ہیں۔ نظیر سہیل آفریدی جب سے آئے ہیں چین سے سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مکمل نیند بھی نہ لی ہو۔ مسلسل وہ عوام میں جا رہے ہیں، مسلسل عوام سے گفتگو کریں، اپنا نظریہ ان کے سامنے پیش کریں، عوام کے نظریات کو سن رہے ہیں، مسلسل ایک جد و جہد ہے۔ اڈیالہ جاتے ہیں ملاقات نہیں ہوتی، وہاں پر بھی بہترین خطاب کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، وہاں پر اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، اپنی رائے رکھتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر بھی خطابات کی جاتے ہیں۔ ہر لیول کے اوپر سہیل آفریدی کسی کو بھی نہیں چھوڑے، یوتھ کے ساتھ بھی خطابات کی جا رہے ہیں، ہر لیول پر خطاب کریں، اور ہر خطاب کے اندر جو ہے شدید سے شدید تر ان کے بیانات ہوتے جا رہے ہیں، شدید سے شدید تر الفاظ ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کا رویہ کہیں پر نرم نہیں پڑ رہا، بلکہ رویہ جو ہے مزید جو ہے احتجاج کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی کہ ان کا ہر رخ جو ہے احتجاج کی جانب بڑھتا ہوا ہے، اور اس احتجاج کے خوف نے اس نظام کو گھیر لیا ہے۔ اس احتجاج کے خوف نے اس قدر زیادہ نظام کو گھیر لیا ہے کہ نظام کے جو ٹاؤٹس ہیں ان کی جانب سے بھی دھمکیاں آنے لگ گئی ہیں۔ بہت سارے اور بھی مہرے ہیں جنہیں استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن دھمکیوں کا اور خطرناک ترین دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حسن ایوب کی ایک دھمکی لگانا ہے، ان کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی نے آئین پاکستان کا حلف اٹھایا لیکن وہ نیازی لا، ان کی جانب سے عاصم لا کہا جا رہا ہے، تو یہاں سے اب جو ہے نیازی لا کہا جانا شروع کر دیا گیا ہے۔ وہ نیازی لا کو فالو کر رہے ہیں۔ نیازی لا کے تحت بنائی گئی کابینہ تو آئینی نہیں ہو سکتی۔ یہ فیصلے عدالتوں کے فیصلے ہوں، باقی فیصلے ہوں، وہ سارے کے سارے کبھی جاوید چودھری بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی حسن ایوب کر رہے ہوتے ہیں، کبھی انصار عباسی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ان کی مرضی آتی ہے، یہ عمران خان کی سزائیں بھی سنا دیتے ہیں، ان کے مستقبل کے فیصلے منیب فاروق ہوں، یہ سارے کے سارے بیٹھ کے مستقبل کے فیصلے بھی سنا دیتے ہیں۔ عدالتوں کا نظام بھی ان کے کنٹرول کے اندر ہے، سارا کچھ سنا کے رکھ دیتے ہیں۔ نظیر شدید ترین دھمکیاں دی جا رہی ہیں، شدید ترین۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان سے سہیل آفریدی ملاقات کیوں کر رہے ہیں، ان کی مرضی سے کابینہ کیوں بنائی جا رہی ہے، جبکہ جب انہوں نے خود کابینہ بنائی تھی، ان کی اپنی جو ملاقاتیں ہوتی تھی، یہ اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے کہاں کہاں نہیں جاتے تھے۔ نظیر آپ کے سامنے ایک بیان رکھتے ہیں بیرسٹر عقیل کا، ان سے علینا شگری نے کچھ سوالات کیے ہیں، تلخ سوالات ہیں۔ پوری کابینہ لندن چلی جایا کرتی تھی نواز شریف سے مشاورت کے لیے، بطور وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ سمیت لندن جا کر نواز شریف سے مشاورت کر سکتے تھے۔ علینا شگری کا سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ وہ میرے خیال سے ان شہباز شریف کے بھائی ہیں، اس لیے نواز شریف سے لندن جا کر مشاورت کرتے تھے۔ یہ جواب دینا ہے بیرسٹر عقیل کا۔ اپنی باری آتی ہے تو ان کی ہر چیز حلال ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی باری ہو تو ہر چیز حرام ہو جاتی ہے۔ نظیر من مانی کی جا رہی ہے، قانون بھی اپنا ہے، ہر چیز کو اپنے حساب سے جب چاہے موڑ لیتے ہیں، ہر چیز کا جواز ان کے پاس موجود ہوتا ہے، اپنی ہر بات کو حلال قرار دے دیتے ہیں۔ نظیر دوسری جانب جو ہے دھمکیاں مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں۔ یہاں پر ایک دھمکی لگائی گئی ہے شیر افضل مروت کی جانب سے، یہ دھمکی بھی ہے، بظاہر تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک مشورہ دے رہے ہیں، لیکن اس کے اندر دھمکی بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، اور کس کی طرف سے کہا جا رہا ہے؟ یقیناً اس وقت جو ہے شیر افضل مروت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے۔ ان کا بیان کیا ہے؟ پی ٹی آئی کو اسلام آباد مارچ سے پہلے ریاست کا رویہ دیکھ لینا چاہیے، انہوں نے مرید کے میں کیا کیا کیا، ابھی تک لاشیں تک نہیں دی، پی ٹی آئی کا بہت نقصان ہوگا۔ واضح کہہ دیا گیا ہے کہ اگر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے تو آپ کو سوچ لینا چاہیے۔ مرید کے کا واقعہ ذہن میں رکھیں، لاشیں بھی نہیں دیتے، بہت برا کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بہت برا کیا جائے گا۔ دوسرے معنوں میں کیا یہ انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، کیا یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آخر یہاں پر کیا دھمکی لگائی جا رہی ہے؟
اور کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ابھی تک کہیں پر بھی مارچ کا اعلان نہیں ہوا، تو پھر یہاں پر شیر افضل مروت کو اس قدر زیادہ فکر کیوں لاحق ہو گئی ہے؟ یقیناً خوف کہیں اور پر موجود ہے، جس کی بنیاد کے اوپر بیانات جو ہے جگہ جگہ سے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایک بیان آپ کے سامنے ہم اور رکھتے ہیں، اور یہ بیان ہے اختر ولی کا۔ اس سے پہلے ان سے محمد مالک نے ایک تجزیہ پیش کیا ان کے سامنے، اور پھر ایک سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آفتاب شیرپا بطور گورنر کے پی آ رہے ہیں، اور وہ صرف گورنری کرنے نہیں آ رہے بلکہ اس کے کچھ اور بھی مضمرات ہوں گے۔ محمد مالک کا معنی خیز تجزیہ تھا یہ، جس کے جواب میں اختیار ولی کا کیا کہنا ہے؟ آفتاب شیرپا ہمارے اتحادی ہیں، میں نے بھی سنا ہے، اس بات پر غور و فکر ہو رہا ہے کہ انہیں حکومت میں کوئی ذمہ داری دے دینی چاہیے۔ ناظرین، یہ ذمہ داری جو ہے گورنر کے پی کی بھی ہو سکتی ہے، چونکہ وہاں پر بہت سارے کام ہیں جو کہ ان سے آسانی کے ساتھ وفاق لے سکتی ہے، اور ان کے بارے میں سوچا نہیں جا رہا، بلکہ کہیں نہ کہیں پر کوئی فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ اس لیے اب جو ہے اس کے بارے میں آہستہ آہستہ باتیں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو ہے نظام کی جو موجودہ حالت ہے، اگر اس کو دیکھا جائے، سہیل آفریدی کی جانب سے مسلسل ایک سے بڑھ کر ایک وار کیا جا رہا ہے۔ وہ مسلسل عوام کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں، عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں، یوتھ کو موبیلائز کر رہے ہیں ہر لیول پہ۔ ناظرین، نہ صرف کے پی میں، جبکہ اسلام آباد میں بھی آتے ہیں تو خطابات کرتے ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر بھی اپنے خطابات جاری رکھتے ہیں، سپریم کورٹ آتے ہیں وہاں پر بھی خطابات جاری رکھتے ہیں، کے پی ہاؤس کے اندر بھی ملاقاتوں کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ یعنی کہ وہ 24 گھنٹے ڈٹ گئے کہ میں نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، عمران خان نے جو ذمہ داری سونپی ہے میں نے عملاً کر کے دکھانی ہے، اور اس کا خوف جو اس نظام کو گھیر چکا ہے، چونکہ سہیل آفریدی قیامت پہ قیامت برپا کیے جا رہے ہیں۔ نظام کے اوپر بھی خوف طاری ہے، نظام لرزنا بھی شروع ہو چکا ہے۔ یہ بیانات، نظام کا لرزنا بیانات سے ناظرین سمجھ آتا ہے۔ ہم جتنی بھی یہاں پر ٹرمز یوز کر رہے ہوتے ہیں، قیامت ڈال دی، لرزہ طاری کر دیا، زلزلہ برپا کر دیا، یہ سارے کے سارے ان کے بیانات سے نظر آنے والے خوف کو لفاظی جو ہے لبادے پہنائے جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھیے۔